کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 36واں حصہ۔ باب بھر مارو۔ باہر قلعے کی مردانہ حویلی کے صدر پھاٹک پر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ آنے والے نے گھوڑے سے اتر کر اس کی باگ محافظ خانے کے ایک بردار کے ہاتھ میں دی۔ کمر میں بندھے ہوئے تپنچے کو سیدھا کیا، گھوڑے کے قربوش پر سے ایک ململی دستمال لے کر اپنا منہ پونچھا، پھر جوتیوں کو جھاڑا، محافظوں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، میاں صاحب لوگ، ہمارے گھوڑے پر نگاہ رکھنا۔ ذرا سوچ سمجھ کر اندر جائیے گا بھر مارو جی، ایک بردار نے کہا۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ اس نے مڑ کر محافظوں کو غور سے دیکھا۔ سب کے چہرے پہ کچھ رنگ باختہ لگ رہے تھے۔ سرکار کا مزاج برہم ہے، مگر کیوں، کیا خاصا پسند نہیں آیا تھا؟ خان جی، ابھی منہ میں ایک نوالا بھی گیا ہو تو قسم سمجھو۔ سرکار اندر تشریف ہی نہیں لے گئے، دیوان خانے میں چپ چاپ مگرمچھ سریکے پڑے ہیں۔ نووارد کی پیشانی پر تفکر کی شکنیں ابھریں۔ اچھا، ہم جا کر دیکھیں تو صحیح، کہہ کر وہ قلعے کے اندرونی پھاٹک کی طرف بڑھا، لیکن اب اس کی چال میں پہلے جیسی پھرتی نہ تھی۔ انتہائی قد آور اور تنومند، سرخ و سفید رنگ، چہرے پر راجپوتوں جیسی پگڑی، لیکن لمبے پٹے دار چمکیلے بال پگڑی کے پیچھے کاکلوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ چوڑا سینہ، سیاہ روشن آنکھیں، راجپوتانے کے جاٹوں جیسی مونچھیں اور بہت چھوٹی داڑھی اس کے گورے صحت مند رنگ پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے انگریزی وضع کا شہسواری لباس اور بوٹ پہن رکھے تھے۔ 22-24 سال کی عمر، سیدھی کمر، شانے اور پیٹ اور رانوں پر فالتو گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ تھی۔ چربی کا بھلا کیا سوال تھا؟ یہ کریم خان تھا، نواب شمس الدین احمد خان کا میر شکار، اور اپنی چال ڈھال، وجیح مردانہ پن، ہلکے لیکن مضبوط قدموں اور پر اعتماد آنکھوں کی وجہ سے وہ خود بھی جوانی اور قوت سے بھرپور کسی گھنے اور شاداب جنگل میں پر نخوت چال چلتا کوئی گلدار معلوم ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 15 کوس پا پیادہ شکار کا تعاقب کر سکتا تھا اور تھکتا نہ تھا۔ جنگلوں کی مہارت اسے اس قدر تھی کہ جانوروں کے قدموں کے دھندلے نشان ان کے گزار کے باعث تڑی مڑی جھاڑیوں کی پتیاں یا گھاس، جنگلی چڑیوں اور لال بندروں، چکاروں، کانکروں، لنگوروں کی بولیاں اس کے لیے مادری زبان کی طرح تھیں۔ وہ اپنے وقت کا بے مثال تفنگچی اور برقنداز تھا۔ جو لوگ گھوڑے یا ہاتھی یا کسی سواری پر سے بندوق چلاتے تھے انہیں تفنگچی، اور جو لوگ پا پیادہ رہ کر بندوق چلاتے تھے انہیں برقنداز کہا جاتا تھا۔ دونوں فن الگ الگ طرح کی تربیت اور مزاج کے متقاضی تھے، لیکن کریم خان کا نشانہ کبھی چوکتا نہ تھا۔ چاہے نشانہ لینے کے لیے وقت کتنا ہی کم ہو اور روشنی کتنی ہی دھندلی ہو، اور اس کا گھوڑا یا خود شکار کتنا ہی تیز دوڑ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ تمامی اہل فیروز پور اور لوہاروں کی بھی تمام رعایا اسے بھر مارو کہتی تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بھرمار ایسی بندوق کو کہتے تھے جس میں بارود اور گولی نالی کی راہ سے بھری جاتی ہے۔ ایسی بندوقیں توڑے دار اور ٹوپی دار بھی کہلاتی تھیں۔ جدید توڑے دار اور قدیم توڑے دار بندوق میں فرق یہ تھا کہ قدیم توڑے دار بندوق کی بٹنی یعنی نپل کو رنجک دینے کے لیے شتابہ استعمال کرتے تھے، جو ایک طرح کا فلیتا ہوتا تھا۔ بٹنی کو گھمائیں تو تھوڑی سی جگہ نظر آتی تھی، اس میں نہایت باریک بارود، جسے رنجک کہتے تھے، کی ایک چٹکی رکھ لیتے تھے اور فائر کرتے وقت بٹنی کو شتابہ دکھاتے تھے۔ باریک بارود گرمی پا کر روشن ہو جاتی تھی اور اس کا شرارہ کوٹھی کی راہ سے بندوق کے منہ پر پہنچ کر نالی میں بھری ہوئی بارود اور گولی کو سر کر دیتا تھا۔ جدید توڑے دار بندوق میں شتابہ غیر ضروری تھا، اس کی جگہ بندوق کا گھوڑا بٹنی کے ڈھکن یعنی ٹوپی پر طاقت کے ساتھ ضرب کرتا تھا۔ ٹوپی پٹاخے کا کام کرتی تھی،
جس کی دھمک سے رنجک روشن ہو جاتی تھی اور بندوق کا فائر ہو جاتا۔ ایسی بندوق کو ٹوپی دار بھی کہتے تھے۔ اس بندوق کے جدید ترین طرز کو پتھر کلہ کہتے تھے کہ اس میں رنجک کی جگہ چکماک پتھر سے کام لیتے تھے۔ ان سب بندوقوں میں گولی بارود براہ نال بھری جاتی تھی۔ انگریزی میں انہیں ML یعنی مزل لوڈنگ کہتے تھے۔ ہندوستان میں یہ عموماً ایک نال کی ہوتی تھی، لیکن انگریزوں نے 2 نالی بھرمار بھی رائج کر دی تھی۔ انہیں DBML یعنی ڈبل بیرلڈ مزل لوڈنگ کہا جاتا تھا۔ بھرمار کی تمام اقسام پر کامل مہارت کے علاوہ کریم خان کو قرابین اور بے دھرمی کی بھی نہایت عمدہ مشق تھی۔ قرابین فرانسیسی ایجاد کی بندوق تھی، اسے انگریزی اور فرانسیسی میں کاربائن کہتے تھے۔ اس کی نال بھرمار سے چھوٹی اور تپنچے سے لمبی ہوتی تھی، اس لیے گھوڑ سوار اسے اکثر بندوقوں پر ترجیح دیتے تھے۔ قرابین کا منہ آگے سے ذرا چوڑا ہوتا تھا، کبھی کبھی یہ 2 نالی بھی بنتی تھی، لیکن عام طور پر ایک نالی کی قرابین رائج تھی۔ اس میں گولی بھرنے کے لیے اس کے کندے اور نال کے بیچ میں ایک خانہ ہوتا تھا جسے توس دان کہتے تھے۔ دو بدو جنگ اور مدافعت و تحفظ کے لیے قرابین بہت مقبول تھی، کیونکہ اگرچہ اس کا ٹپا یعنی اس کا توڑ بہت نہ تھا، لیکن کم وزن اور نسبتاً چھوٹی نال کے باعث اسے گھوڑے یا اونٹ پر سے بآسانی سر کیا جا سکتا تھا۔ قرابین کی گولی بھی نسبتاً بھاری ہوتی تھی اور اس کو سر کرنے میں شتابہ یا بٹنی کی ضرورت نہ تھی، لہذا فائر جلد ہو سکتے تھے۔ قرابین میں ایک سے زیادہ گولیاں سر کرنے کی صلاحیت ہو تو اسے چند ضربی کہتے تھے، ورنہ عام بندوقوں کی طرح قرابین بھی ایک ضربی ہوتی تھی۔ قرابین اور بے دھرمی میں گھوڑا نہیں ہوتا تھا، اس کے بجائے نال کے تخت کے اندر ایک نوکدار کمانی ہوتی تھی جو لبلبی دبانے پر کارتوس یا گولی کے پیندے پر ضرب لگاتی تھی اور اسلحہ سر ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی تمام بندوقوں کو انگریز BL یا بریچ لوڈنگ کہتے تھے۔ ان میں گولی بارود نال سے نہیں بلکہ کندے کی طرف سے ڈالتے تھے۔ ایسی بندوقوں کی پالکی میں نال اور کندے کے درمیان ایک کیل لگی ہوتی تھی جسے مغز کیل کہتے تھے۔ مغز کیل کو اپنی جگہ سے کھسکائیں تو کندہ الگ ہو جاتا تھا اور نال میں حسب ضرورت گولی چڑھا دی جاتی تھی۔ ایسی 2 نالی بندوقیں انگریزی میں DBBL یا ڈبل بیرلڈ بریچ لوڈنگ کہلاتی تھیں۔ ہندی میں انہیں 2 نالی قرابین بے دھرمی یا رفل یا دوگاڑا کہتے تھے۔ استعمال اور سر کرنے میں آسانی کے باوجود ہندوستانی فوجیوں میں بریچ لوڈنگ بندوقیں اس وقت بہت مقبول نہ تھیں۔ بے دھرمی بندوق اصل انگریزوں کی ایجاد کردہ اور رائج کردہ یک نالی رائفل تھی جس کا توڑ بہت دور تک ہوتا تھا۔ انگریزوں کی آوردہ ہونے کی وجہ سے اسے عام ہندوستانی بے دھرمی کہتے تھے، لیکن جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت رفل اس کے لیے رائج ہو رہا تھا اور بے دھرمی کی اصطلاح ترک ہوتی جاتی تھی۔ چنانچہ آتش کے دیوان اول میں شعر ہے: اپنی شکار گاہ جہاں میں ہے آرزو، ہم سامنے ہوں اور تمہاری رفل چلے۔ کریم خان میر شکار اگرچہ بے دھرمی بندوق کا بے حد مشاق اور ماہر تھا اور نواب کے اسلحہ خانے میں اور اس کی اپنی ملکیت میں کئی وضع کی بے دھرمیاں بھی تھیں، لیکن وہ شکار کے لیے بے دھرمی کبھی نہ استعمال کرتا تھا۔ کریم خان کا قول تھا کہ 150-200 گز کے فاصلے سے چھپ کر یا ہاتھی کی اونچائی سے شکار مار لینا آئین جواں مردی نہیں ہے۔ بھرمار اور پتھر کلہ ہی شکاری کو جانور پر ایک طرح کا تفوق اور برتری دلا دیتی ہیں، چہ جائے کہ انگریزی رفل جو محض بزدلی کا ہتھیار ہے۔ اس کا یہ بھی قول تھا کہ سب سے بہتر شکاری وہ ہے جو پاپیادہ صرف تلوار یا برچھے کے بلبوتے شیر یا ہاتھی سے نبرد آزمائی کرے اور فتح مند ہو۔ کریم خان کی پیدائش اور تربیت فیروز پور کے قلعے میں ہوئی تھی۔ شمس الدین احمد سے 2-3 سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے اوائل ریعان ہی سے وہ ان کے ساتھ پلا بڑھا تھا اور شمس الدین احمد کے ساتھ اس نے فنون سپہ گری، مسلح اور نہتی جنگ دفاع کے گڑ بھی سیکھے تھے، اور عربی فارسی میں شروع کے چند برس وہ شمس الدین احمد ایک ہی آخوند جی کے شاگرد رہے تھے۔
ہاتھ پاؤں کا اچھا اور بات چیت میں ظریف الطبع اور شائستہ ہونے کی وجہ سے کریم خان ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ دلی کے منچلے اسے گلے سرخ کہتے تھے۔ کئی اچھی جگہوں سے اشارے آنے کے باوجود کریم خان نے شادی نہ کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جنگل کی جھاڑیاں میری رانیاں ہیں اور جنگل کے چھتنار درخت میرے براتی ہیں، پھر مجھے کسی اور سے شادی کی کیا پڑی ہے۔ مردانہ حویلی کے صدر دروازے پر تعینات برقندازوں کو دیکھ کر کریم خان نے ابرو کے اشارے سے اندر کا حال پوچھا۔ برقندازوں نے اسے اندر جانے کا اشارہ دے تو دیا، لیکن ان کے انداز میں سنکوچ اور احتیاط نمایاں تھی، گویا کہہ رہے ہوں کہ اگر بات بگڑ گئی تو ہمیں نہ کہنا۔ صدر دروازہ پار کر کے کریم خان نے دیوان خانے کے سامنے صحن میں قدم رکھا۔ ہر طرف پھول اور پھلدار درختوں کی جھاڑیاں، گھاس کی رویشیں، بیچ میں نہر اور نہر کی پرلی طرف مہتابی تھی۔ صحن کے بقیہ حصے میں سنگ مرمر کا فرش تھا اور اس کے سامنے اور بائیں طرف چوڑے دالان تھے۔ سامنے والے دالان کے پیچھے دیوان خانہ۔ کریم خان نے دیوان خانے کا رخ کیا ہی تھا کہ بائیں دالان کے پیچھے ایک دروازے کا پردہ ہلا، کوئی اسے اشارہ کر رہا تھا۔ کریم خان نے آنکھ اٹھائی تو وہ صبح دولت تھی، جو دوبارہ نواب کا حال معلوم کرنے آئی تھی اور نواب کا سامنا کرنے کی ہمت اب بھی نہ کر سکنے کی وجہ سے شاگرد پیشہ کی طرف جا رہی تھی کہ کسی معمر نوکر سے مدد لے۔ صبح دولت اور کریم خان ایک دوسرے سے خوب واقف تھے اور صبح دولت کبھی کبھی اسے ایک ادائے خاص سے دیکھ بھی لیتی تھی، لیکن کریم خان نے اس پر کچھ دھیان نہ دیا تھا۔ اس بار بھی اسے گمان ہوا کہ شاید تنہائی کا موقع پا کر یہ خیلہ مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تو ادھر مردانہ حویلی میں کہاں مٹکتی پھر رہی ہے؟ کریم خان نے ماتھے پہ شکن لا کر تند لیکن سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ اللہ کریم خان جی، آپ نے سنا نہیں کیا؟ سرکار عالی پہ کچھ دورہ سا پڑا ہے، اندر سب بیگماتیں گھبرا گھبرا کر بولی ہوئی جا رہی ہیں، کسی کی عقل کام نہیں کر رہی۔ یہ تو بڑے سانسے کی بات ہے، کیا بے ہوش ہیں؟ پر تو یہاں کیوں ہے؟ بڑی بیگم صاحب بار بار پوچھوا رہی ہیں حکیم صاحب آئے کہ نہیں، اندر کوئی خبر ہی نہیں بھیجواتا کہ کیا ہو رہا ہے، سرکار کیسے ہیں۔ اچھا تو میں جا ہی رہا ہوں سرکار کی خدمت میں، تو یہاں سے چل، میں ابھی سب حال معلوم کر کے کوئی صورت بہتری کی نکالوں گا، پھر اندر بھی حال کہلا دوں گا۔ یہ کہہ کر کریم خان تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ صبح دولت ایک لمحہ اس امید میں وہیں کھڑی رہی کہ شاید کریم خان مڑ کر دیکھے۔ دیوان خانے میں نواب کی حالت آہستہ آہستہ اعتدال پر آ رہی تھی۔ وہ آرام کرسی پر نیم دراز تھے، لیکن بدن میں تشنج نہ تھا اور چہرے کی سیاہی تحلیل ہو گئی تھی۔ انہیں پسینہ البتہ آ رہا تھا، اگرچہ موسم خنک تھا۔ ایک خادم نرم دستمال سے ان کا پسینہ ہلکے ہلکے خشک کر رہا تھا۔ دو نوکر کچھ دور ہٹ کر بڑے پنکھے ہلا رہے تھے۔ ایک چوبدار تھالی جوڑ گلاس میں شربت لیے ہوئے کھڑا تھا، لیکن نواب اس کی طرف متوجہ نہ ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اب بھی خالی خالی تھیں اور چھت کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ چپی والی ایک اصیل پاؤں کے تلووں میں ململ کے دوپٹے سے جھانوا کر رہی تھی۔ کریم خان آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ شربت والے چوبدار سے اس نے اشاروں میں پوچھا کہ حکیم صاحب یا وید جی کوئی آئے کہ نہیں۔ نفی میں جواب پا کر وہ نواب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بہت ہلکے اور شیریں لہجے میں بولا، کیا ہو گیا میرے بادشاہ کو؟ کس نے آزردہ کیا ہے؟ کس نے ایسی گستاخی کی؟ نواب نے چھت کی طرف سے آنکھیں ہٹا کر اسی طرح خالی خالی نظروں سے کریم خان کی طرف دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کریم خان کو دیکھ کر وہ ہمیشہ خوش ہو جاتے تھے، لیکن آج ان کا چہرہ تاثر سے بالکل عاری تھا۔ کچھ منہ سے بولیے تو صحیح میرے سرکار۔ کریم خان نے اس بار نواب کا گھٹنا پکڑ کر ہلکے سے ہلایا، جیسے نیند سے جگا رہا ہو۔ آپ حکم تو فرمائیے، سب جانثار حاضر ہیں، آپ کی مرضی فوراً پوری ہوگی۔ نواب نے اس بار کریم خان کو اس طرح دیکھا گویا اب اس کے آنے پر مطلع ہوئے ہوں۔ کریم خان، نواب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اب کچھ نہیں، اب مرنے مارنے کا وقت ہے۔ کریم خان نے نیم قہقہہ لگایا، سرکار فرما تو دیں، کس کے مرنے کا وقت ہے؟ مارنے کو ہم تیار ہیں۔
لوہارو ہم سے چھن گیا۔ یہ سب اسی خرم ساق کی کارستانی ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر ہم نے اسی روز اسے مار دیا ہوتا۔ سرکار تو پہیلیاں بجھا رہے ہیں، کریم خان نے پرانے دوستوں کے سے انداز میں کہا۔ نواب نے زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اٹھا کر پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ سب تو اسی میں لکھا ہوا ہے۔ کریم خان نے کاغذ اٹھا کر پڑھا تو چند ہی ثانیوں میں ساری حقیقت عیاں ہو گئی۔ اس کے چہرے پر افسوس کے بادل آئے، لیکن فوراً ہی گزر گئے۔ افسوس کی جگہ متانت اور عزم صمیم کی صلابت نے لے لی۔ میں سرکار کے حکم کا منتظر ہوں۔ دلی جاؤں یا کلکتہ چلا جاؤں، کیا فرنگی بادشاہ کے یہاں مرافعہ ہوگا؟ مرافعہ کیسا اور التجا کیسی؟ نواب نے افسردہ لہجے میں کہا۔ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا، اب اللہ ہی ان سے انتقام لے گا۔ وہ عزیز اور ذو انتقام ہے۔ انتقام تو ہم بھی لے سکتے ہیں سرکار۔ نواب شمس الدین احمد خان نے آرام چوکی کے ہتھے پر زور سے مکہ مار کر بلند آواز میں کہا، کیا کوئی ایسا نہیں جو اس کافر ناہنجار فریزر کو ٹھکانے لگا دیتا کہ میرے جی کو کچھ تسکین ملتی؟ ہر طرف ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد کریم خان نے کہا، میں نے سنا ہے سرکار نے خاصا بھی نہیں تناول فرمایا۔ اندرون حویلی کے لوگوں میں بڑی بے چینی اور خلفشار ہے۔ بارے آپ انہیں اور ننھے بچوں کو کب تک انتظار میں رکھیں گے؟ نواب نے کریم خان کی طرف کچھ حیرت سے نظر کی۔ موضوع گفتگو کے اچانک بدل جانے کی کچھ علت ہوگی، لیکن کیا علت ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کریم خان نے مزید کہا، میں تو ولی نعمت و دولت و مدار سے اجازت لینے آیا تھا۔ وہ ایک لہجے کو رکا، گویا کوئی عام سی بات کہہ رہا ہو، کہیں کچھ جلدی یا گھبراہٹ نہ ہو۔ ایک ضروری کام آ پڑا ہے، میں ابھی بھی دلی کے لیے کوچ کیا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت خاصا نوش فرمائیں، آپ کا جی ماندہ ہو رہا ہے، چندے آرام فرمائیں، پھر غلام کچھ تدابیر عرض کرے گا۔ یہ کہہ کر کریم خان نے نواب کے گھٹنوں کو پھر ہاتھ لگایا اور اٹھ کر 7 بار جھک جھک کر سلام کیا۔ جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا، نواب نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ کریم خان الٹے قدموں سے دیوان خانے سے باہر نکل آیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد خاموشی رہی۔ چوبدار نے شربت کی کشتی دوبارہ پیش کی، لیکن نواب نے اشارے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نواب ذرا چست چاق ہو کر بیٹھے، پھر حکم دیا کہ آبدار خانے سے سیلابچی اور آفتابہ منگوائیں کہ ہاتھ منہ دھلوایا جائے۔ ہلکے گلاب اور کیوڑا آمیز پانی کے چھینٹوں سے چہرے پر کچھ شگفتگی آئی تو شمس الدین احمد نے گرد و پیش پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ نوکروں کا مجمع گویا سانسیں روکے ہوئے میری حالت کے بہتر ہونے کا منتظر ہے۔ صبح دولت جو کریم خان کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کر دیوان خانے کے دروازے پر آ گئی تھی، کریم خان کا اشارہ پا کر اب ہمت کر کے اندر آئی اور سلام کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نواب نے اس کی طرف نظر کی اور پوچھا، اری صبح دولت، تو اس وقت باہر کیوں کہ نظر آ رہی ہے؟ سب خیر تو ہے؟ صبح دولت نے دوبارہ سلام کیا اور بولی، سرکار والا جاہ کا جی کیسا ہے؟ بیگم صاحب کلا نے پوچھوایا ہے کہ کیا حکیم صاحب کو بلوانے کی رائے نہیں ہوئی؟ سرکار اب کیسے ہیں؟ شمس الدین احمد خان نے ٹھنڈی سانس لی اور کچھ زیر لب کچھ سب کو مخاطب کر کے سیدی تہرانی کا شعر پڑھا، بغیر سوختنم مطلب زمانہ نہ دارد، تو شمع خوشے ماں غیر اشک دانا نہ دارد۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نواب نے صبح دولت سے فرمایا، حکیم صاحب کی حاجت نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم اندر جاؤ، خاصا چنوایا جائے۔ صبح دولت 3 سلام کر کے دیوان خانے سے نکلی تو نواب نے چوبدار کو حکم دیا کہ ہوادار منگوایا جائے، ہم قلعے کے باغ میں کچھ دیر ہوا خوری کے بعد خاصا کھانے زنانہ حویلی میں جائیں گے۔ ہفتم اکتوبر 1834 بروز سے شنبہ کریم خان اور انیا میواتی نے گوڑ گاؤں کی ایک سرائے میں رات گزاری اور اگلے دن دوپہر کے پہلے دہلی پہنچ کر انہوں نے نواب کی دریا گنج والی حویلی میں قیام کیا۔ چونکہ ان کا دہلی آنا جانا اکثر رہتا تھا، لہذا کسی کو ان کے آنے اور حویلی میں قیام کرنے پر حیرت نہ ہوئی اور نہ کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کس غرض سے آئے ہو اور نواب کہاں ہے۔
یوں بھی اس موسم میں نواب اپنے علاقوں کا دورہ کرتے تھے، لہذا کسی کو ان کا انتظار نہ تھا۔ کریم خان کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ولیم فریزر بھی ان دنوں دلی میں نہیں ہے۔ وہ بھی زمستانی ملاحظوں کی غرض سے اطراف ملک میں گھومتا پھر رہا تھا۔ کچھ تو دہلی کمشنری کا علاقہ خود ہی وسیع تھا، اور کچھ یہ کہ صاحبان فرنگ کی آنکھیں ان دنوں پنجاب پر تھیں، لہذا ان ممالک کے تمام حاکمان افرنگ کے دوروں میں پنجاب کی سرحدوں کے پاس واقع شہر اور قصبے ضرور شامل ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ولیم فریزر کا دہلی آنا بہت کم ہوتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو بہت کم مدت کے لیے، اور یہ مختصر وقت بھی اس کا زیادہ تر ریزیڈنٹی میں ہی گزرتا۔ شام کی سیر بھی اس نے موقوف کر دی تھی۔ پھر خبر لگی کہ ان اطراف میں کچھ شورش کے باعث صاحب کلاں بہادر نے بالفعل خود کو کرنال میں متمکن کر لیا ہے، اور دہلی کی طرف ان کا رخ اب اور بھی کم ہوگا۔ کریم خان کو دہلی میں پڑے پڑے اب 3 مہینے ہو رہے تھے، اور اس دوران فریزر پر اس کا پنجہ قابض ہونے کا موقع تو دور رہا، اس نے فریزر کی جھلک بھی 1-2 بار دیکھی تھی۔ اس نے فریزر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے چند بہت معتمد جاسوس رکھ چھوڑے تھے، جو اس ساری مدت میں کم و بیش مفت ہی کی تنخواہ کاٹتے رہے تھے، یہاں تک کہ وسط دسمبر 1834 آ گیا، اور صاحبان عالی شان کے خیام و قصور میں بڑے دن کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ کریم خان کو خبر لگی کہ ولیم فریزر بسلسلہ بڑا دن و نوروز افرنگی امروز فردا میں دہلی آیا چاہتا ہے۔ اب اسے توقع ہو گئی کہ ہفتے عشرے میں فریزر کا سینہ اس کی گولی کا نشانہ ہو سکے گا۔ اس نے جاسوس کو تاکید کی کہ فریزر صاحب کی مراجعت دہلی کے بعد ان کی نقل و حرکت، قیام و سفر کے بارے میں پل پل کی خبر مجھے پہنچتی رہے۔ لیکن فریزر ابھی دہلی پہنچا بھی نہ تھا کہ کریم خان کو حسب ذیل رقعہ ملا۔ خان عزیز القدر شجاعت نشان میر شکار محمد کریم خان بھرمارو بسلامت رہیں۔ باعث تحریر آ کے تم کو دارالخلافہ فرخندہ بنیاد میں عرصہ 3 مہینے کا ہونے آ رہا، اور تم نے خریداری سگاں کے امر ضروری کو سر انجام نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کوئی اطلاع بھیجی ہے۔ پس یہ خیال ہماری خاطر میں آیا ہے کہ تم خریداری سگاں جیسے اہم امور کو انجام دینے کی اہلیت کچھ نہیں رکھتے ہو، لہذا اس روبکار کو دیکھتے ہوئے سوئے قلعہ مراجعت کرو، دیر ہرگز مناسب نہیں۔ مرقومہ 15 شعبان سال حال بروز دوشنبہ بوقت چاشت حد۔ رقعہ نواب شمس الدین احمد خان کے نہایت خوبصورت شکستہ خط میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس پر ان کے دستخط نہ تھے، نہ مہر تھی۔ کاغذ بھی وہ نہ تھا جو دیوان ریاست میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن کریم خان کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ روبکار خود نواب کی تحریر کردہ تھی۔ لہذا کریم خان نے اگلے دن الصبح صبح فیروز پور جھرکا کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے خیال کیا کہ رقعے کو حویلی میں چھوڑنا ٹھیک نہیں، اسے اپنے پاس رکھنا بھی خلاف مصلحت تھا، بلکہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ رقعے کو نظر آتش کر دیا جائے یا پرزے کر دیا جائے، لیکن نواب کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو جلانا یا چاک کرنا کریم خان کو گوارا نہ ہوا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے وہ رقعہ دریا گنج کی حویلی کے سامنے والے کنویں میں ڈال دیا۔ 2 منزلوں کو 1 منزل کرتا ہوا کریم خان دوسرے دن عصر کے وقت قلعہ فیروز پور کے دروازے پر حاضر ہو گیا۔ بعد مغرب جب اس کی باریابی ہوئی تو نواب شمس الدین احمد کچھ خاص مصاحبوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ کریم خان کو بھی شریک ہونے کا اشارہ ہوا۔ کھانے کے دوران رسمی دعا سلام کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی، لیکن نواب کے چہرے پر وہ شگفتگی نہ تھی جو عموماً نظر آتی تھی، اور جس کی بنا پر ان کا تشخص اور بھی دلچسپ و دلکش ہو جاتا تھا۔ کھانا ختم ہونے پر جب بھنڈے اور گلوڑیوں کا دور چلا تو کریم خان نے ایک مصاحب کی کسی بات پر کہا کہ ہمارے آقا و ملجا و ماوا کو کسی دشمن سے آزار پہنچے تو کم از کم میں تو خاموش نہ بیٹھوں گا، میں تو دشمن کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گا۔ بے شک شکم پرست لوگ یوں ہی باتیں بناتے ہیں، شمس الدین احمد نے خفیف سے تبسم کے ساتھ کہا، لیکن ان کی پیشانی پر اب بھی ہلکا سا بل تھا۔
کریم خان کو وضاحت کی ضرورت نہ تھی، نواب کا اشارہ صاف صاف اس کی طرف تھا، لیکن نواب کی بات برجا تھی، ہر چند کے دل آزار تھی، بالخصوص اس بات کے پیش نظر کہ شمس الدین احمد اور کریم خان ساتھ کے کھیلے ہوئے تھے۔ نواب کا جملہ کریم خان کے کلیجے میں سوئی کی طرح چبھا، مگر اس وقت خاموش رہنے میں ہر طرح کی مصلحت تھی۔ جلد از جلد مناسب موقع دیکھ کر اس نے نواب سے اجازت رخصت لی اور محفل سے اٹھایا۔ گھر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ریزیڈنٹی کے کچھ متصدی، ریاست کا خزانچی اور لوہاروں کے دیوان صاحب گزشتہ 2 مہینے سے فیروز پور میں مقیم تھے اور ریاست سے لوہاروں کی علیحدگی کے کاغذات تیار کر رہے تھے۔ گزشتہ 2 مہینوں سے لوہاروں کی کوئی محاصل فیروز پور جھرکا نہ آئی تھی، سب وہیں کے خزانے میں داخل کی جا رہی تھی۔ کئی سال پہلے جب وراثت کا مناقشہ اٹھا تھا، انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لوہاروں کی ریاست امین الدین احمد خان اور ضیاء الدین احمد خان کی مشترکہ ملکیت رہے گی۔ اس وقت کے محاصل 25,000 ماہانہ تھے، جس سے انگریزوں نے 15,000 ماہانہ امور انتظامی اور اخراجات ریاست کے طور پر وضع کر کے 10,000 دونوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کیے تھے۔ اس حکم کے ساتھ کہ ضیاء الدین احمد خان چونکہ نابالغ ہیں، لہٰذا ان کی کفالت امین الدین احمد خان کریں گے اور ضیاء الدین احمد خان کے حصے کی رقم ماہ بماہ خزانے میں جمع ہوتی رہے گی۔ لہٰذا اس زمانے میں تو لوہاروں کا خزانہ الگ تھا اور ضیاء الدین احمد خان کی رقم ضلع حصار کے انگریزی خزانے میں جمع ہوتی تھی۔ لیکن جب سے یہ فیصلہ کالعدم ہوا تھا، لوہاروں کے محاصل بھی فیروز پور میں جمع ہوتے تھے اور امین الدین احمد خان کی رقم انہیں یہاں سے ادا ہوتی تھی۔ اب پھر نئے نظم کے تحت فیروز پور کا خزانہ لوہاروں کی آمدنی سے محروم ہو گیا تھا۔ متصدیان سرکاری پیسے کا حساب لینے میں مصروف تھے کہ گزشتہ رقومات صحیح طور پر صرفے میں لائی گئیں کہ نہیں۔ اس پر ترا یہ کہ اب امین الدین احمد خان اور ضیاء الدین احمد خان یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے باپ کے ترکے میں نقدی، رقوم و جواہر اور قیمتی فرش فروش شیشے آلات جو شمس الدین احمد کو ملے تھے، ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ لہٰذا لوہاروں اور فیروز پور کے قلعہ جات میں قیمتی سامان کی فہرست بن رہی تھی تاکہ چھوٹے بھائیوں سے دستخط لے کر ان کا سامان ان کی تحویل میں دائماً دے دیا جائے۔ کریم خان کے لیے لوہاروں بھی اسی طرح اس کا گھر تھا جس طرح فیروز پور جھرکا اس کی زاد بوم تھی اور دونوں شہروں کے قلعے اس کی یادوں سے رنگین تھے۔ اسے اب تک لوہاروں کے جدا ہو جانے کی طبیعی حقیقت کا احساس نہ ہوا تھا۔ اب اسے تقسیم اور انفکاک کے یہ اقدامات ایسے لگے گویا اس کا اپنا گھر نہ صرف یہ کہ تقسیم ہو رہا ہے بلکہ اجڑنے والا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کا ارادہ اور بھی مستحکم اور اپنی اب تک کی ناکامی پر خجالت کا احساس اور بھی عرق آور ہو گیا۔ اس کے جی میں آئی کہ ابھی نواب کی خدمت میں واپس جا کر عذر معذرت کرے اور گڑ گڑا کر کہے کہ میں اپنا فرض بالضرور پورا کروں گا، لیکن کسی ایسی جگہ پر بات کرنا جہاں بات سن لیے جانے کا خفیف سا بھی امکان ہو، عقل مندی کے منافی تھا۔ وہ موقع کے انتظار میں رہا اور تیسرے دن جب وہ نواب کے ساتھ شکار پر گیا تو ایک موقع پر تخلیہ دیکھ کر اس نے کہا، میں عالی جاہ سے شرمندہ ہوں۔ میں خود اپنے سامنے شرمندہ ہوں کریم خان، لیکن میں شکم پرست نہیں، آقا پرست ہوں۔ ہم بھی قابو پرست نہیں، لیکن ہم کوشش کے اچھے نتیجے کی توقع ضرور رکھتے ہیں۔ کوشش میں کمی ہرگز نہ آنے پائے گی اور نہ آنے پائی ہے۔ سرکار کا نمک خار ہوں اور نمک خار ہی رہوں گا۔ میں روہیلا ہوں، میں کلال کلورا نہیں ہوں، قول مردہ جان دارد۔ لیکن مردوں کو روبہ مزاج بننے میں دیر کیا لگتی ہے؟ کریم خان نے شکاری چاقو نکال کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ نواب نے ہاتھ بڑھا کر چاقو کریم خان کے ہاتھ سے آہستگی لے کر اس کی نوک اپنی گردن اور سینے کے بیچ میں رکھ لی اور بولے، ہم سے زیادہ تمہاری قدر کون جان سکتا ہے، لیکن تم میرے بچپن کے یار ہو، تم بھی مجھے خوب جانتے ہوگے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ آپ کی خاطر میں کیا ہے، اور جب تک آپ کی مرضی نہ پوری ہوگی میں چین کی نیند نہیں سونے کا۔
اس دن سے مجھے ایک ہی دھن ہے۔ نواب نے ذرا آگے بڑھ کر کریم خان کا شانہ تھپ تھپایا، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ کچھ دیر دونوں چپ رہے، پھر نواب نے کہا، مارچ کے مہینے میں شاید حالات زیادہ سازگار ہوں۔ جی بہت مناسب، میں اوائل مارچ ہی میں دہلی چلا جاؤں گا۔ پھر اس مضمون پر دونوں میں کوئی بات اس وقت نہ ہوئی، بلکہ کبھی نہ ہوئی۔ ان دنوں کالے ہرنوں کی ایک بہت بڑی ڈار مضافات فیروز پور میں آ گئی تھی اور کھیتوں کو بہت نقصان پہنچا رہی تھی۔ دونوں اسی ڈار کو ڈھونڈنے اور دو چار کا شکار کر کے باقیوں کو خوفزدہ کر کے بھگانے نکلے تھے، لیکن اس وقت کئی کوس کا چکر لگانے کے باوجود کالے ہرن دکھائی نہ دیے۔ شاید وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے ہوں، یا شاید شکاریوں کی آمد سے باخبر ہو گئے ہوں۔ خود شکاریوں کا بھی دل شکار میں کچھ بہت نہ لگ رہا تھا۔ اصل گفتگو ہو ہی چکی تھی، لہذا شکار ختم کر کے دونوں واپس آ گئے۔ باقی آئندہ۔